جزیرت الخضراء سے فرار کی خبروں نے انتشار پایا تو شاہ غرناطہ نے ہمت کے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ایک جرار فوج ساتھ لی اور کرتبہ کی حدود کو پار کیا۔ کرتبہ کی فوج نے اپنے وطن کی حفاظت میں جانیں لڑا دیں، سخت مقابلہ کیا مگر اسلامی مجاہدین کو نہ روک سکیں۔ وہ سارے علاقے میں پھیل گئے، عیسائی فوج کو اتنا مارا کہ وہ بے دم ہو کر بھاگی۔ مجاہدین نے بستی بستی کو ظلم سے آزاد کرایا، کریا کریا کو تحفظ فراہم کیا، عیسائی بہادروں کو پچھاڑا اور ہر طرف اپنی بہادری کے نقش قائم کر دیے۔ الفانسو کو خبر پہنچی تو وہ ایک بڑا لشکر لے کر اٹھا، بڑے اہتمام سے بڑھا مگر راستہ ہی میں تھا کہ آنکھیں دکھنے آئیں۔ درد میں شدت پیدا ہوئی، گھبرایا، تل ملایا، پیچ و تاب کھایا مگر درد کا آرام نہ آیا۔ الٹے پاؤں پھرا، بیٹے کو سپہ سالار بنایا اور مہم کا نیک و بد سمجھایا۔ شہزادہ جوان تھا، ہمت و جرت کا نشان تھا مگر آخر ناتجربہ کار اور نادان تھا۔ بڑھا پھیلا، غرناطہ کی چند بستیاں لوٹی، مکانات جلائے، محلات گرائے، باغات اکھاڑے، کھیت لتاڑے۔ جو مسلمان نظر آیا تلوار کو اس پر آزمایا، بچوں کو نیزوں پر چڑھایا، بوڑھوں کو آب شمشیر پلایا، عورتوں کو ہنکایا، ان کی آبرو کو مذاق بنایا۔ وہ اسی کھیل میں مصروف تھا کہ شاہ غرناطہ اپنی فوج ظفر موج لیے آ پہنچا۔ مجاہدین نے نعرہ تکبیر بلند کیا، تلواریں نیاموں سے نکالی، نیزے ہلائے اور بھوکے شیروں کی طرح غرائے۔ سرے میدان للکارا، گھوڑوں کی باگیں اٹھائیں اور طوفانے برقو باد بن کر گرے۔ عیسائی فوجیں جم کر لڑی مگر مجاہدین نے ان کے چکے چھڑا دیے۔ تلواروں نے بوٹیاں کاٹی، نیزوں نے لہو نچوڑا۔ میدان کی بھر بھری مٹی غبار بنی، عیسائیوں کے خون سے اس میں چھڑکاؤ کیا۔ شہزادے کی فوج بھاگی، 3000 نعشیں میدان میں چھوڑی اور بقایا بھاگ کر جدھر سینگ سمائے فرار ہو گئے۔ ابھی تخریب تعمیر سے بیگانہ تھی، ان الوؤں کے ویرانے آباد ہو رہے تھے کہ الفانسو نے اپنے شہزادہ کو پھر سے آمادہ جنگ کر دیا۔ وہ پھر سے ایک بھاری فوج لے کر آیا، غرناطہ کی انہی بستیوں کو اپنا نشانہ بنایا۔ سرحد پر وہ طوفان اٹھایا کہ مسلمانوں کو ہنگامہ قیامت یاد آیا۔ ظالموں نے اپنا آبائی ظلم دہرایا، آبادیوں کو ویرانہ بنایا، باغات کو جلایا۔ جو مسلمان ہاتھ آیا اسے جنت کا راستہ دکھایا۔ شاہ غرناطہ 50,000 فوج لے کر آئے۔ مجاہدین نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، دشمنوں کو ٹوکا اور اس طرح حملہ کیا کہ عیسائی فوجیں سہم گئیں۔ طوفان طوفان سے ٹکرایا، تلوار تلوار سے بھڑی، نیزہ نیزے سے لڑا۔ دونوں طرف کے بہادر مست ہاتھیوں کی طرح ٹکرائے، خون کے دریا بہائے، اپنی ہمت کے جوہر دکھائے مگر اسلامی مجاہدوں نے ان پر وہ قیامت توڑی کہ شہزادے کی آدھی فوج کاٹ کر میدان میں بچھا دی۔ خون کے نالے بہہ نکلے، شہزادے پر زمین تنگ ہو گئی، آسمان اونچا اور بہت اونچا ہو گیا۔ وہ جان بچا کر بھاگا، فوج شہزادے سے بھی آگے تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ فوج اور شہزادے میں دوڑ ہو رہی ہے۔ جوں جوں وہ مجاہدین کے نعرے سنتے توں تیزی سے بھاگتے، گرتے پڑتے میدان سے نکلے اور جانیں بچا کر کھسک گئے۔ الفانسو نے یہ حال دیکھا تو ایک چال چلا، قیمتی تحائف جمع کیے، محبت بھرا خط لکھا، ملکہ کی محبت اور شفقت کا اظہار کیا اور امیر ابو یوسف کے ہاں سفارت بھیج دی۔ امیر اگرچہ دانا تھا، عیسائیوں کی دشمنی اور مظالم سے آگاہ تھا مگر تحائف اور ملکہ کے محبت بھرے سلام کے دام میں اسیر ہو گیا۔ اپنی فوج الفانسو کی مدد کے لیے بھیج دی۔ اس فوج کے ساتھ الفانسو نے اپنی فوج شامل کی اور شاہ غرناطہ کے علاقہ میں قیامت برپا کر دی۔ مدینہ عبیدہ کے میدان میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ مسلمان فوجی اپنے بھائیوں پر تلوار چلانا اور ان کا خون بہانا نہیں چاہتے تھے، وہ بے دلی سے لڑے مگر عیسائی فوجیں مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے درپے تھیں۔ شاہ غرناطہ نے اس راز کو پایا تو سب سے پہلے انہیں دبایا۔ یہ پیچھے ہٹے تو الفانسو کی فوج سامنے آئی۔ غرناطوی مجاہدین شہبازوں کی طرح جھپٹے اور اپنی تلواروں سے ان ازلی دشمنوں کے پرزے اڑانے لگے۔ ان کے لہو سے میدان کارزار میں گلے لالا کھلا دیا۔ لاشیں اس طرح میدان میں بچھا دیں گویا کوئی بڑا جنگل کاٹا اور بڑے بڑے درخت زمین پر بچھا دیے۔ دشمنوں کی لاشیں ہر طرف بکھری پڑی تھیں، کٹے ہوئے اعضاء بے ترتیبی سے بکھرے پڑے تھے، کہیں سروں کے ڈھیر تھے، کہیں بازوؤں کے انبار، تلواریں نیزے ڈھالیں ان پر نوحہ خاں تھیں۔ اپنے بہادروں کے لیے گریاں تھیں، مجاہدین کے گھوڑے انہیں لتاڑ رہے تھے۔
दुश्मन नाकाम हो चुका था। वो भागा, जिधर मुंह उठा दौड़ा, लाशों के ढेर छोड़े और किसी को इतनी हिम्मत ना हुई कि पीछे मुड़कर देखे। मैदान साफ हुआ, गर्दो गुबार थमा तो मुजाहिदीन ने खुदा का शुक्र अदा किया। शाह गर्नाता सर बसजूद हो गए, उनकी पेशानी खुदा के हुजूर झुक गई। मुजाहिदीन ने खुशी के नारे लगाए, खुदा की हम्द के गीत गाए और इस फतह पर शादियाने बजाए। ये शिकस्त ऐसी न थी कि अमीर अबू यूसुफ शर्मसार ना होते। उनकी अकड़ी हुई गर्दन झुक गई, तना हुआ सीना सिमट कर रह गया। मुसलमानों की ईसाइयों पर फतह उन्हें पसंद ना आई। वो इसे अपनी शिकस्त समझे। जजीरतुल खजरा को छोड़ा और आज़िम मराकिश हो गए। अल्फांसो अपनी शिकस्त पर दांत पीस कर रह गया। नाजरीन, मशहूर इस्लामी जंगों पर सीरीज की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि आप हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल कर सकें। इसी तरह आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस मकसद के लिए हमारे फेसबुक पेज हिस्टोरिक इन्फो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। जिंदगी रही तो जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।